ختم نبوت کے بارے میں غیر احمدی لوگوں نے قرآن مجید پر غور کیے بغیر، آیات پر غور کیے بغیر یہ عقیدہ بنا لیا کہ خاتم النبیین کا چونکہ ذکر آ گیا تو گویا نبیوں کو ختم کر دیا۔ حالانکہ غور کیا جائے تو ختم نبوت کے سب سے بڑے منکر اس دور میں اگر ہیں تو یہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین کے طور پہ تشریف لے آئے، لیکن آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ نبی ہوں گے۔ 4 دفعہ ان کو مسلم شریف کی کتاب میں نبی اللہ قرار دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ آئیں گے، آ کر امت مسلمہ کو ہدایت کا رستہ دکھائیں گے۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ آ کر ایک غیر امتی آ کر ان کی ہدایت کا رستہ دکھائے گا تو کیا ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی؟ تو اصل میں تو انکار ان کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا صحیح اور اصلی مفہوم جو عربی دان لوگ اچھی طرح جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ افضل ترین نبی تھے، ایک ایسے نبی تھے جن پہ نبوت کے سب کمالات ختم ہو گئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کمال یہ ہے کہ آپ کے فیض سے، آپ کی اطاعت سے، آپ کی قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دور میں یہ 4 انعام جاری کرے گا، جن میں سے ایک نبوت کا انعام بھی ہے، لیکن وہ انعام مستقل نبوت کا نہیں ہوگا بلکہ امتی نبوت کا ہوگا، اور اسی بات کا دعویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ تو آخری بات یہ ہے کہ جس آخری زمانے میں آنے والے موعود کا آج امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے وہ انتظار میں پڑی ہوئی ہے، اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں اس بات کی مرادی کر رہی ہے کہ آنے والا موعود اپنے وقت پر آ گیا، اور وہ وہی ہے جس کے آنے کا وقت تھا، اور وہ ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ جزاک اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد اس موعود امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت کا سلسلہ بھی اسی جماعت میں قائم ہے، اور یہ ایک بہت نمایاں فرق ہے کہ جس چیز کو دوسرے مسلمان ابھی ترس رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ امام مہدی، کہاں ہے وہ مسیح موعود جس نے آ کے ہماری تقدیر بدلنی تھی، اور کہاں ہے آج مسلمانوں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھے کرنے والی خلافت، اور وہ کہتے ہیں کہ خلافت قائم کی جائے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت تو منہاج نبوت پر قائم ہوگی، اور خلافت اللہ تعالیٰ ہی قائم کیا کرتا ہے۔ بالکل، یہ وہ نمایاں ایک بہت نمایاں فرق ہے جماعت احمدیہ میں اور دوسرے مسلمانوں میں کہ ہم اس خلافت حقہ کے ساتھ وابستہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق قائم ہوئی ہے، اور دوسرے مسلمان اس سے محروم ہیں۔ بہت شکریہ نصیر صاحب۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، وہ بڑا دلچسپ آج ہی مجھے ای میل پہ ملا، اور میں نے اتنا دلچسپ لگا کہ میں نے سوچا کہ آج ہی کے پروگرام میں اسے ضرور شامل کریں۔ تازہ اقبال قاسم صاحب ہیں، انہوں نے بڑی معصومیت سے یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو کلمہ طیبہ میں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بجائے غلام احمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ دلچسپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ اس چیز کا جواب دے دیں کہ ابھی تھکتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہتے غلام، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اسی طرح ہے لوگوں کی پالیسی کہ آپ میں ساری باتیں مسلمانوں والی آپ میں ہیں، تو پھر آپ غیر مسلم کیوں نہیں بن جاتے؟ پہلے ہمیں غیر مسلم بنانے کے لیے یہ الزام لگایا کہ یہ کلمہ کوئی اور پڑھتے ہیں۔ احمدیوں نے اپنی جانیں دے کے، ماریں کھا کے، گھر جلوا کے، قید و بند کی تمام صعوبتیں برداشت کر کے، بلالی سنت پہ عمل کر کے اپنے عمل سے یہ گواہی دی کہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضرت مرزا صاحب کوئی نئے نبی، مستقل نبی، کوئی نئی شریعت لانے والے نبی نہیں ہیں، آپ امتی نبی ہیں، اور نہ کوئی نیا کلمہ لے کے آئے ہیں۔ وہی شریعت ہے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی کی تابع، آپ ہی کی پیروی کے نتیجے میں، آپ ہی کی پیشگوئیوں کے مطابق اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے ہمارا کلمہ، جیسا امام صاحب نے فرمایا، ہمارے عقائد پر جاننے ہیں تو مسیح موعود بانی جماعت کی تحریرات کو پڑھیں۔ وہ آپ نے فرمایا ہمارے مذہب کا خلاصہ یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کا پڑھیں۔ ہم نے تو اس وقت جب جھوٹا الزام دیتے تھے تم کہ محمد رسول اللہ سے مراد یہ مرزا غلام احمد لیتے ہیں، اس وقت بھی ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اور اب تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے کہنے سے کلمہ بدل لیں، یہ تو ناممکن ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں ایک یہ بڑی قابل ذکر بات ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے روکا گیا، تو تب بھی ہم اس کلمہ کو پڑھنے سے اس لیے باز نہیں ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔
ہاں اس کے لیے ہم لوگوں نے ماریں کھائیں، ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہوئے، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے مصائب اٹھائے، لیکن کلمہ کے اندر کوئی تحریف کرنا جو ہے وہ ہماری کسی کی احمدیوں میں سے کسی کی غیرت گوارا نہیں اصل میں اندر سے یہ ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ مسلمانوں والی ساری باتیں آپ میں پائی جاتی ہیں. یہ دل ان کے گواہ ہیں اس بات پہ کہ صحیح اسلام اگر دیکھنا ہے تو وہ ساری باتیں ان میں ہیں. اس لیے وہ اب کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح تم تسلیم کرو بالکل کہ تم اسلام سے تعلق توڑ لو. یہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل. وہ حضرت صاحب نے بھی ذکر فرمایا نا غالباً کسی خطبے میں کہ کسی غیر جماعت دوست نے یہ کہا کہ سچے جھوٹے کا تو فیصلہ پتہ نہیں جب ہوگا تب ہوگا، پتہ نہیں کون ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت بہرحال تم لوگوں کے ساتھ ہے. حضرت مجھے نورالدین صاحب تنویر کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے. جی آپ دیکھیں ضیاء الحق صاحب نے کوشش کی کہ ان کو غیر مسلم ثابت کرنے کے لیے دنیا کی نظر میں ان کا کلمہ سے تعلق توڑنا ضروری ہے. جی اور یہ مہم ایک چلی اور تاریخ پاکستان کی اس بات پہ گواہ ہے، عدالتیں اس بات پہ گواہ ہیں، سینکڑوں آدمیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. جی لیکن بات وہی ہے جیسے شیخ روشن دین صاحب تنویر نے فرمایا تھا، جو تپتی ریت پہ بھونا گیا ہو مثل بلال، اسی کا حق ہے اذان لا الہ الا اللہ. جماعت احمدیہ کے افراد نے تو بلالی سنت کو تازہ کر کے یہ گواہی دی ہے کہ ہمارا اس کلمے کے ساتھ تعلق ہے، اس کو نہ تم توڑ سکتے ہو، تمہارے میں طاقت ہی نہیں. ہاں جو ہاتھ اس کلمے کو مٹانے کے کوشش کر رہے ہیں وہ ہاتھ توڑ دیے جائیں گے اور وہ ٹوٹے اور ٹوٹ رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ اس کا بڑا اچھا ماشاءاللہ جواب ہو گیا ہے. فوری سوال تھا، فوری جواب اس کا ہو گیا ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد کیا تھا. جی وہ تو اسی کلمے کی دفاع کے لیے، اسی کو قائم کرنے کے لیے اور اسی کو پھیلانے کے لیے آئے. اب سوال بالکل الٹا ہو رہا ہے کہ جس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام امتی نبوت کا عطا فرمایا اور ساری برکت مکالمہ مخاطبہ کی اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو ملی، وہ ساری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ملی، اور آپ تو عشق محمد کی پیداوار ہیں. اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا جس کا مثال یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کلمے پر تو آپ کی جان نثار تھی، ہر احمدی کی جان اس پہ نثار ہے. تو سوال کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی کلمے کو، یعنی جس بنیاد پر آپ کھڑے ہیں اسی بنیاد کو کیوں نہیں اکھیڑ دیتے ہیں؟ اس سے زیادہ عجیب سوال اور کیا ہو سکتا ہے. تو لیں جی اقبال قاسم صاحب، امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور مل گیا ہوگا. مختصر یہ کہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا کلمہ بھی وہی ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے قطعاً نہ مختلف ہے، نہ ہم کبھی گوارا کر سکتے ہیں کہ اس کلمے میں نہ ہوگا کہ اس کلمے میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریف کی جائے. اور جس طرح بھی ذکر ہوا 2-3 سوالات کے جوابوں میں کہ جو سب سے اچھا طریقہ ہے جماعت احمدیہ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود کی کتب کو پڑھیں. تو اس میں ہم ذکر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب یہ کتب آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ظاہر لائبریریز میں پاکستان میں بالخصوص تو قطعاً آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گی، لیکن آپ اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں جو کہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org، اگر آپ وہاں پر جائیں اور اس میں بکس کے سیکشن میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کتب ملیں گی. انہیں ضرور پڑھیں اور خود دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کو گمراہ کیا گیا ہے. یہ جو سوالات یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، ہمارے ناظرین کی طرف سے آتے ہیں، ان کے جواب دیتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ غلط تعلیم جو پھیلائی گئی ہے جماعت احمدیہ سے متعلق اور جو نفرت کا زہر پھیلایا گیا ہے اس کو ہم حت المقدور اس کو دور کر سکیں اور ان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں. اب ہمارا پروگرام اپنے بالکل اختتام پہ پہنچ چکا ہے. پروگرام کا اختتام ہم کریں گے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصرہ العزیز کے ایک ارشاد سے. حضور نے 20 مارچ سن 2009 کے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ ان ظلم کرنے والوں کو بھی اور اس ظلم پر آنکھیں بند کرنے والوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی طاقت تو بے شک نہیں ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ، لیکن خدا تعالیٰ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے. وہ ہمارا مولا ہے اور جب وہ مدد کو آتا ہے تو ہر چیز کو خس راہ کی طرح اڑا کر رکھ دیتا ہے. جب اس کی تقدیر چلتی ہے تو پھر کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. اور ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے ماننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، تو اپنے شرپسند دشمن کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ گمان مت کر کہ یہ سب بدگمانی ہے معاف، قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار. مشہور اقبال صاحب، نصیر قمر صاحب، محترم امام صاحب،
بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.